ناظرین، وہ وقت اب بہت قریب لگتا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کے جانے کے کچھ امکانات نظر آ رہے ہیں اور بڑے واضح اشارے مل رہے ہیں کہ اب وہ لوگ جو اس سیٹ اپ کو لائے تھے وہ خود اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور جو واضح اشارے ہیں اس میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ضمانت مل گئی، ان کو باہر جانے کی بھی تھوڑے دنوں تک اجازت مل جائے گی۔ ظاہر ہے عدالت کے حکم کو یہ روک تو نہیں سکتے نا۔ پھر اس کے بعد کچھ عدلیہ کے فیصلے بھی ایسے آنا شروع ہو گئے کہ جس میں نااہلی نواز شریف کی ختم کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بات ہونے شروع ہو گئی، اور حکومت میں عمران خان کی دلچسپی دن بدن کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک دھمکی یا دو دھمکی رہ گئی ہے جس کے اوپر وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ پہلی دھمکی یہ ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے، دوسری دھمکی یہ ہے کہ وہ نواز شریف اور اس کی فیملی کو بالکل کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کے علاوہ ان کے اختیار میں اب معاملات نہیں رہے۔ جہاں تک اسمبلیاں توڑنے کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ عمران خان کبھی بھی اسمبلیاں توڑ سکیں گے، اتنی جرأت ان میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ باقی پاکستان کو شاید اتنے واضح طریقے سے پتہ ہو یا نہ ہو، عمران خان کو پتہ ہے کہ انہیں کس طرح اس حکومت میں لایا گیا ہے، کس طرح عدالتوں سے فیصلے لیے گئے، کس طرح میڈیا کو کنٹرول کیا گیا، کس طرح جوڑ توڑ کے ذریعے ادھر ادھر سے لوگ جمع کیے گئے اور ان کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھایا گیا۔ تو عمران خان کو بڑا کلیئر ہے کہ اگر وہ انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی تو پھر اس کے بعد دوبارہ ان کے آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بہادر لوگوں کا کام ہے، عمران خان میں وہ جرأت نہیں ہے کیونکہ وہ بڑے شدید کمپرومائزڈ ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف سے یہ اشارے مل رہے ہیں، سعودیہ میں میٹنگ میں بھی کچھ بات ہوئی، لندن میں جو پرنس ہیں سعودی، انہوں نے بھی نواز شریف سے ملاقات کی، شہباز شریف کی جو چینی سفیر سے ملاقات تھی وہ بہت اہم تھی، ان کو بہت پروٹوکول دیا گیا۔ تو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کے امکانات نظر آ رہے ہیں، لیکن اس میں اب مزید ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تبدیلی کیسے آئے گی، اور کیا نون لیگ جو کہ سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت، وہ اپنے نیریٹو پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اب صورتحال اب یہ ہے کہ یہ تو لانے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب میں عمران خان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پنجاب میں ڈنکا نواز شریف کا بجتا ہے اور نواز شریف کو پنجاب سے شکست دینا بے انتہا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے صوبوں میں کام کیا جائے گا، خاص طور پہ آپ دیکھیے گا کہ جو سندھ میں کام ہوگا، سندھ میں سارا صوبہ چونکہ قیادت کا ویکیوم ہے شہری علاقوں میں، وہ پیپلز پارٹی کو تفویض کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے تاکہ وہاں رہ کر اپنی حکومت چلائی جائے، جبکہ گراؤنڈ پہ صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کی، مریم نواز کی، شہباز شریف کی سندھ میں شہری علاقوں میں بہت زیادہ اپیل ہے۔ اگر انتخابات منصفانہ آزادانہ ہو تو یہ کراچی میں اور حیدرآباد میں اپنا ووٹ بینک بہت زیادہ مستحکم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرائط بڑی کڑی ہیں کہ انتخابات منصفانہ ہوں اور آزادانہ ہوں، جو کہ ہمیشہ پاکستان میں ایک خواب ہی رہا ہے۔ اب جو صورتحال بن رہی ہے، نواز شریف نے جس بیانیے کا آغاز کیا اس کی قوت اتنی تھی کہ جو عمران خان کو لانے والے کافی پریشان ہیں، اس لیے کہ ان کا ارادہ بڑا سمپل تھا کہ یہ سیٹ اپ 10 سال کے لیے آئے گا اور عمران خان سامنے رہیں گے اور پیچھے بیٹھ کر ہم حکومت کرتے رہیں گے، جو گورننس کی خامی ہوگی اس پہ گالی عمران خان کو پڑے گی، اور جو گورننس کے ثمرات ہوتے ہیں وہ سارے ہم سمیٹیں گے۔ نواز شریف نے جو کارنامہ کیا ہے وہ اس سے گیم بالکل بدل گئی ہے۔ اب گیم یہ ہو گئی ہے کہ اگر عمران خان کی بھی غلطی ہے تو لوگ اس کا الزام انہیں دیتے ہیں جو عمران خان کو اس پوزیشن میں لے کے آئے ہیں۔ تو یہ صورتحال کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کی گئی تھی، یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ 10 سال تک بڑے مزے سے چلے گا، لیکن اب 10 سال کی بات ممکن نظر نہیں آ رہی، اب 5 سال کی بات بھی ممکن نظر نہیں آ رہی، اب یہ سلسلہ پیک اپ ہونا ہے۔ دوسرا، پنجاب سے جیسی آوازیں
اٹھنی لگ گئی ہیں، اس میں صحافی، وکلاء، ججز اور اس کے علاوہ سیاستدان بھی. اب آپ نے جاوید ہاشمی کی پریس کانفرنس سن رہی ہے، میاں جاوید لطیف کا بیانیہ سن لیا ہے، تو اس کے بعد اب انہیں تھوڑا سا خوف پڑ گیا ہے. نواز شریف مجھے لگتا ہے کہ اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ اپنی کوئی بات بھی منوا سکتے ہیں، یا ان کو جو آفر کی جائے گی وہ ہر طرح کی لوکریٹو آفر ہو سکتی ہے، جس میں کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں اس پہ ذرا سوچ لیتے ہیں. کہ مثلا ان کو یہ آفر ہو سکتا ہے کہ آپ کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے، آپ کو اکثریت کے ساتھ حکومت دی جا سکتی ہے، اور مریم نواز شاید ان کو پرائم منسٹر کا بنانے کا وعدہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس سٹیج پہ دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف نے جو نیریٹو اختیار کیا ہے اس پہ وہ کمپرومائز کرتے ہیں یا اپنی بات پر قائم رہتے ہیں. ہمارے ہاں سیاستدانوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن اب جو نواز شریف سے قربانی ریکوائرڈ ہے وہ شاید پہلے کسی سیاستدان نے نہ سوچی ہے، نہ اس کی توقع کی جا سکتی ہے. مثلا سیاستدانوں نے یہاں پہ پھانسی پہ بھی چڑھے ہیں، اب گولیاں بھی انہیں ماری گئی ہیں، ANP کی ساری قیادت دھماکوں میں ختم کر دی گئی ہے، اور سیاستدانوں کو ملک سے بدر بھی کیا گیا 10-10 سال کے لیے. پھر ایسے حالات بھی ہوئے جو نواز شریف اور مریم کے ساتھ ہوئے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جیل میں تھیں، اور نواز شریف صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، بات نہیں کرنے دی. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ سیاستدانوں نے بہت زیادہ قربانیاں دے دی ہیں، اور اس میں ساری جماعتیں شامل ہیں، کسی ایک جماعتیں. لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اس صورتحال میں کیا قربانی ریکوائرڈ ہے؟ اس صورتحال میں آپ دیکھیے کہ اب نواز شریف اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ جو چاہے مانگ لیں، جو چاہے اس پہ بات بن جائے، جو چاہے انہیں آفر ہو جائے. کیونکہ جو عمران خان کو لانے والے ہیں ان کو اب صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا ہے کہ جس طرح کی باتیں اب سڑک پر ہو رہی ہیں یہ کم تو ہوں گی نہیں، یہ سلسلہ بڑھے گا، اس میں زیادہ شدت آئے گی. اس میں ابھی صحافی شامل ہیں، وکلاء شامل ہیں، لیکن کل کو اس میں اب جو ہے ایجوکیشنسٹ بھی آ جائیں گے، استاد بھی شامل ہو جائیں گے، تو یہ سلسلہ LHWs بھی آ جائیں گی، تو ڈاکٹرز بھی آ جائیں گے، تو یہ سلسلہ بڑھتا ہی جائے گا. تو اس کی روک تھام کرنی چاہیے ابھی. اب نواز شریف کو آفر ہو سکتا ہے، جو اصل نقطہ ہے اس ویلاگ کا، کہ وہ بے شک وزیر اعظم بن جائے، وہ بے شک مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دے، وہ چاہے تو 2/3 اکثریت لے لے. یہی معاملات پیش ہو سکتے ہیں جبکہ ایک فریق بیک فٹ پر ہوتا ہے اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ آفر کر سکتا ہے. یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ نواز شریف کیا قربانی دے سکتے ہیں، اور وہ قربانی اقتدار کی قربانی ہے جو کہ آج تک نہ کسی سیاسی جماعت نے دی ہے، نہ کسی سیاستدان نے دی ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ نواز شریف کو اگر وزیر اعظم موجودہ حالات میں کچھ سیٹنگ کر کے بنایا گیا، چیزیں ادھر سے ادھر کر کے بنایا گیا، تو اس میں انہی قوتوں کی مرضی شامل ہوگی جن قوتوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا ہے. کیا نواز شریف ان کی مدد لینے کو تیار ہے؟ کیا نواز شریف ایک دفعہ پھر کمپرومائز کرنے کو تیار ہے؟ کیا نواز شریف اقتدار کی خاطر، جو کہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کی خاطر اپنا نریٹو بدلنے کو تیار ہے؟ جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں اور جتنے لوگ نواز شریف کے اور مریم نواز کے قریبی لوگ ہیں، تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی حیران کن بات ہے، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی کہ نواز شریف اور مریم نواز کسی طرح کے کمپرومائزڈ اقتدار میں دلچسپی نہیں رکھتے. یہ لوگ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جو چاہے کر سکتے ہیں. وزارت عظمیٰ بھی لے سکتے ہیں، پنجاب بھی لے سکتے ہیں، دوسرے صوبوں میں بھی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن
اس کے اوپر دست شفقت وہی لوگ رکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے ہر الیکشن میں دھاندلی کی، ہر الیکشن میں جھرلو پھیرا۔ تو پھر اس صورتحال میں اگر کمپرومائزڈ اقتدار لینا ہے تو پھر اتنی سٹرگل کی کیا ضرورت تھی، اتنی قربانیوں کی کیا ضرورت تھی، اتنے سارے لوگوں کو اپنے بیانیے کے ساتھ چلانے کی کیا ضرورت تھی۔ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف اس وقت کسی بھی قسم کے کمپرومائز کی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کا نظریہ بالکل واضح ہے، اور وہ اگر یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی وقت بھی چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا مریم نواز کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، وہ اس سب کے باوجود اپنے نظریے پر، اپنے نریٹو پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کا نریٹو ایک جملے میں بیان ہو سکتا ہے کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج کا کردار ہے، وہ ہماری جمہوریت میں سے، ہماری سیاست میں سے ختم ہو۔ یہ لوگ ابھی بیک فٹ پر ہیں۔ اگر نواز شریف اپنی بات پر قائم رہتے ہیں، جس کے بہت زیادہ امکانات نظر آ رہے ہیں، اگر وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں تو پھر یہ لوگ اور بیک فٹ پر آئیں گے۔ نواز شریف نے جو کارنامہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ درمیان میں ایسے ہیں جو کمپرومائز کی سچویشن کو قبول کرنے پہ تیار ہیں۔ اس میں نواز شریف کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو کمال کیا ہے کہ نواز شریف اور ورکر کا ایک سا نظریہ ہو گیا ہے۔ درمیان والی قیادت کو ایک لمحے کے لیے بھول بھی جائیں کہ جن کے ذریعے گیم پلے کی جاتی ہے، جن کے ذریعے کانوں تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں، اگر ان کو بھول بھی جایا جائے تو نواز شریف اور ورکر ایک ہی نظریے پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ صرف پی ایم ایل این کے ورکر نہیں ہیں۔ اے این پی کی جو صورتحال ہے، اے این پی اب وہ جماعت نہیں رہی، لیکن وہ ہمیشہ مزاحمتی جماعت رہی ہے۔ ان کا رویہ کچھ مفاہمتی ہو رہا ہے، لیکن یہ ان کی درمیانی قیادت کا ہو رہا ہے۔ ان کا جو ورکر ہے وہ مسلم لیگ نون کے ورکر سے زیادہ مزاحمت کا قائل ہے، اور اس ورکر نے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح اگر پیپلز پارٹی کو دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کا ورکر بھی بنیادی طور پر مزاحمتی ذہن کا ورکر ہے۔ دوسری جماعتیں بھی بہت ساری ایسی ہیں، بلوچستان کی جماعتیں بھی ہیں۔ تو ورکر کے درمیان اور نواز شریف کے نریٹو کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کو کیش کرنا چاہیے، اور صورتحال میں جلدی تبدیلی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر جلدی تبدیلی کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔